کامیاب اور معلوماتی زندگی کے لیے مطالعہ آکسیجن کی طرح ہوتا ہے۔ ایک ایسی کتاب کے عہد طالب علمی کے آغاز سے اس کا مطالعہ کیا تھا اور پھر عرصہ دراز تک دوبارہ اس کا مطالعہ نہ کر سکا۔ گزشتہ دیکھا تو دوبارہ اس کا مطالعہ کیا اور سوچا کہ ذوق مطالعہ کے حامل احباب کے لیے بھی اس کتاب کا تعارف پیش کر دیا جائے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے مطالعہ سے اور جس کے اندر جو رکت انگیز ایسی اسلامی کہانیاں ہیں کہ جنہیں پڑھ کر آنکھیں اشک بار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رقیق القلب حضرات کی تو ہچکیاں بند جائیں گی۔ ممکن ہے کہ وفور غم سے کئی دنوں تک دل میں غم اور آنکھیں نم رہیں۔ اور خصوصاً ان احباب کو میرا مشورہ ہے جو افسانے پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، اور انہیں مشورہ دوں گا کہ حیا سوز گندے اور شہوت انگیز افسانوں کی بجائے یہ افسانوی کتاب پڑھیے کہ جس کی ایک ایک کہانی سچ پر مبنی ہے، اور مطالعہ کیجئے، دیکھیے پھر کیسے خیالات کو پاکیزگی، قلب و روح کو تازگی میسر آتی ہے، دلوں کو ایمان کی لطیف لذتیں نصیب ہوں گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان فطری طور پر قصے، کہانیاں اور حکایات سے دلچسپی رکھتا ہے، اور اس کتاب کے عظیم کے اس مؤلف نے اس فطری خواہش کے خلاف جنگ کی بجائے اسے درست آہنگ اور صحیح رخ دیا ہے۔ بس ایک بار کتاب پڑھ لیجئے، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے اور دوست احباب کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں گے، کیونکہ اس کتاب کے مطالعہ میں دلوں کے لیے ایمان، ایقان، عشق و گدا، دو ذہنی ولولوں کے لیے حرارت، محبت کی تمازت کا وافر خزانہ موجود ہے۔ اب کیونکہ اس کتاب کے مطالعہ سے دلوں کو ایمان، ایقان، عشق و گداز اور ذہنی ولولوں کو حرارت، محبت کی تمازت کا وافر خزانہ میسر آئے گا۔ خصوصاً اس کے اندر دو یتیم، دو شہزادے، ایک دوشیزہ، دل کی آشنائی کے حوالے سے جو کہانی ہے، ویسے تو 36 کہانیاں ہیں، مگر یہ کہانیاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کتاب کے اندر جو لفظوں کی ایسی بہار ہے اور تحریر کے اندر ایسی روان کہ آدمی اش کر اٹھے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر دل کی آشنائی ایک کہانی ہے ایسے امام کی کہ جن کا سلام ہم ہر جمعہ پر پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس عظیم الشان امام کے متعلق ایک کہانی ہے کہ انہوں نے کہیں جانا تھا تو پالکی پہ بٹھا کر لے جایا گیا۔ پالکی اٹھانے والے کہاروں میں سے ایک بندہ سید تھا، سید سادہ تھا، اور اس امام کی چھٹی حس اتنی تیز تھی کہ چلتی پالکی کو رکوا کر نیچے اترے، اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے سید کون ہے، اور پھر ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا۔ اور اس سارے منظر کو مصنف نے، جناب علامہ ارشد القادری صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر ایسے طریقے سے تحریر کیا ہے، کیا موتیوں کی ایک لڑی ہے، لفظوں کی کیا روانی ہے، اور تحریر کے اندر کیا چاشنی ہے۔ اور وہ اس کا ایک پہرا آپ سن لیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ آنے والے مہمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے دولت کدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کے لیے خدا خانے میں جاتا ہے، یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اسے مہلت نہیں ملتی۔ اس کے حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیاز کا پہرا کھڑا رہتا ہے۔ ہزار انداز دلربائی پر آج تک خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی۔ اس کی نوکے قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی طرح بہہ رہا ہے۔ اس کے خون جگر کی سرخی سے ویرانوں میں دین کے گلشن لہلہا اٹھے ہیں۔ اس کے عرفان و آگہی کی داستان چمن چمن میں پہنچ گئی سے، اور لوہے کرتاس سے گزر کر اب اس کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبستانوں میں جل رہا ہے۔ کیا الفاظ ہیں! اگلے پیرے میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں اس امام کے بارے میں کہ اس کے فکر و نظر کی اصابت، علم و فن کا تبحر، فضل و کمال کی انفرادیت، شریعت و تقوی کا التزام، مجد و شرف کی تجدید و ارشاد کا منصب امامت، اور دین و سنت کے فروغ کے لیے اس کے دل کا
عشق و اخلاص سارے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سخنور بھی ہے، لیکن آج تک کبھی اس کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی۔ وہ بھری کائنات میں صرف اپنے محبوب مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے شاد کام رہتا ہے۔ آگے ایک پہرے میں لکھتے ہیں کہ جب پالکی انہوں نے رکھوائی تو کمال کے الفاظ استعمال کیے، اور پالکی نیچے اتروا کر انہوں نے کہا کہاروں سے کہ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیے، میرے ایمان کا ذوق لطیف تنے جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں، بے نوائی، آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ یعنی وہ جو سید زادہ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دبی زبان سے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، جناب علی ذات پات نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا ہے۔ پھر وہ امام کہتے ہیں کہ معزز شہزادے، میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی، ہائے غضب ہو گیا۔ جن کے کفش پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا، کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنی اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس بھرے میدان حشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ بھی کتاب پڑھیے جس کا نام ہے زلف و زنجیر، رئیس القلم علامہ ارشد القادری کی لکھی ہوئی۔ یہ 288 صفحات کی سستا ہوٹل مارکیٹ نزد داتا دربار اور اردو بازار سے مل جائے گی۔ ایک مرتبہ اس کتاب زلف و زنجیر کا مطالعہ کیجیے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت آمیز اسلامی کہانیوں پر مبنی یہ خوبصورت کتاب ہے۔ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔